سابق اسپیکر سردار ایاز صادق نے کہا کہ ابھینندن کو بھارت واپس بھیجنے پر حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے۔ پاکستانی آرمی چیف انڈیا سے ڈر گئے تھے۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے ایاز صادق نے کس بنیاد پر بات کی۔ مرزا اسد علی بیگ، چیئرمین اینٹی کرپشن اینٹی کرائم فورم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فوج ایک منظم ادارہ ہے اور اس کے نزدیک اسلام اور پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ پاکستان نے دن کی روشنی میں بھارت کو بھرپور جواب دیا تھا۔ السلام علیکم۔ آج میں بہت ہی انتہائی افسوس کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، جس سے ذاتی طور پہ مجھے رنج ہوا، اور میں یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ اینٹی کرپشن اینٹی کرائم فورم یہ خالصتاً سوشل سیکٹر اور سماجی تنظیم ہے۔ ہم کسی کے نہ مخالف ہیں نہ ہم کسی کے حمایتی ہیں۔ ہمارے لیے حکومت اور ہمارے لیے اپوزیشن برابر ہیں، پاکستانی ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ کوئی سیاسی پارٹی وہ حکومت میں ہے، وہ حکومت میں نہیں ہے، وہ پارٹیسپیٹ کرنے کے بعد الیکشن جیت گئی ہے یا الیکشن ہار گئی ہے یا ابھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم کرپشن کے خلاف اور خاص طور پہ عوامی مسائل میں کام کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں۔ اس لیے ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں، نواز شریف مسلم لیگ کے لوگ بھی ہیں، جماعت اسلامی کے دوست بھی ہمارے ساتھ ہیں، MQM بھی ہمارے ساتھ ہے، فضل الرحمان گروپ کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور دیگر تمام پارٹیوں کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ بلا تفریق جو بھی کرپشن کے خلاف، پاکستان کے عوامی مسائل کے خلاف ہمارا ساتھ دے گا تو ہم اس کو ویلکم کریں گے، اور ہم سیاسی اختلافات میں نہ پڑنے کے قائل ہیں، نہ ہم اس پلیٹ فارم سے کسی کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم پر کسی تقسیم کے اندر وہ حصہ لے۔ آج میں ایاز صادق صاحب کے بیان کے حوالے سے جو بات کروں گا، اس کا کسی سیاسی سوچ سے تعلق نہیں، کسی پارٹی کی تردید نہیں ہے۔ ایاز صادق صاحب کے ذاتی طور پہ جو بیان ہے، وہ بیان میں نہیں سمجھتا کسی بھی مسلم پاکستان کی کسی بھی سیاسی پارٹی کا بیان ہو سکتا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایاز صادق کے اپنے ساتھی بھی اس بیان کی حمایت کر سکتے ہوں۔ اور میں ایاز صادق صاحب کو میرے لیے بڑے محترم ہیں، میں ان کو بہت سنجیدہ سیاستدان سمجھتا ہوں، اور میں پوری ہمدردی اور خلوص کے ساتھ ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سیاست کریں، لیکن ملک کی سالمیت اور ملک کے دشمنوں کو اپنے معاملات سے موقع نہ دیں، اور آپ کو بڑی تدبر کے ساتھ بڑے سنجیدہ انداز سے اس حساسیت کو سمجھتے ہوئے بات کرنا چاہیے کہ ہماری ایک ذمہ دار شخصیت ہے، ذمہ دار حیثیت ہے، اور آپ کی زبان سے اس ملک کا مورال کیا ہوگا، عوام کے لیے کیا میسج جا رہا ہے، دشمنوں کو کیا میسج جا رہا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ میں نے آپ کا بیان جب تک آپ کی ویڈیو نکال کر سن نہ لی، مجھے یقین نہیں آیا کہ ایاز صادق صاحب کا بیان ہو سکتا ہے، اور میں بیان سننے کے بعد، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، کانوں سے سننے کے بعد، اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے حیران کن بیان دیا ہے پاکستانی فوج کے حوالے سے کہ ابھینندن کے معاملے میں آرمی چیف کے حوالے سے آپ نے جو نقشہ کھینچا، میں کہتا ہوں پاکستان کے آرمی تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کا کوئی بچہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے اتنا بزدل نہیں ہے کہ جس کی جنگ کا نام سن کے ٹانگیں کانپنے لگ جائیں اور پسینے آنا شروع ہو جائیں۔ میں حیران ہوں کہ آپ نے کیسا بیان دے دیا ہے۔ کیا آپ کے اپنے گھر کے بچے، یہ بتائیے ایمانداری سے، کہ انڈیا کی دھمکی یا کسی کی بھی دھمکی سے آپ کے گھر کے بچوں کی ٹانگیں کانپیں گی، آپ کے پسینے چھوٹیں گے؟ آپ نے کمال بات کر دی۔ آپ آرمی چیف کے نام لے کر کہتے ہیں کہ ان کی ٹانگیں کانپ گئی اور ان کا پسینے چھوٹ گئے، اور آپ کس واقعے کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں؟ وہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ انڈیا نے
پاکستان کی حدود کو کراس کر کے اپنے جہاز بھیج کے پاکستان کے ایک جنگل میں وہ بزدل فوج، وہ بزدل قوم، آپ جس کی بہادری کی بات کر رہے ہیں اور ہمارے فوج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، انہوں نے آ کر بزدل لوگوں نے ایک میدان میں آ کر بم پھینکا اور ان کے جہاز ڈر کے بھاگ گئے اور یہ میسج دے کر اپنے انڈیا کو خوش کرنا چاہا کہ ہماری فوج بہت بہادر ہے۔ یہ ایک دھوکے کے ساتھ چھپ کے خفیہ کاروائی انہوں نے کی، اور کیا کاروائی کی؟ اچانک آ کے اگر وہ پاکستان کے آرمی کے بیرک کو بھی حملہ کر دیتے تب بھی کوئی دلیری تسلیم نہیں کرتا۔ وہ کیسے تو بچہ بھی کسی بڑے پہلوان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ دھوکے سے آئے، بمباری کی اور بھاگ گئے اور کوئی پاکستان کا نقصان نہیں ہوا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بزدل قوم کیا نقصان پہنچائے گی؟ اور اس کے جواب میں آصف غفور کو جو ترجمان تھے فوج کے، ان کی ڈیوٹی لگی، اور یہی آرمی چیف جس کے بارے میں آپ نے اتنے غلط الفاظ استعمال کیے، اس کی کمانڈ کے اندر انڈیا کو میسج دیا گیا، انڈیا کو پیغام دیا گیا کہ تم نے تو یہ خفیہ کاروائی چھپ کے آ کر کی اور ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، لیکن سرپرائز کے لیے تیار رہو، ہم دن کی روشنی کے اندر تمہیں انشاءاللہ سرپرائز دیں گے، سرپرائز اور بدلہ لیں گے، ہم تمہیں جواب دیں گے۔ یہ ہے بہادری کی بات، یہ ہے جرأت کی بات کہ للکار کے فرنٹ پہ اپنے دشمن کو آواز دے کے، پیغام دے کے کہ تم ہوشیار ہو جاؤ، تم تیاری کرو، ہم تمہیں جواب دیں گے۔ یہ انتہائی دلیری کی بات ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ اسی آرمی چیف کی سربرستی کے اندر، اسی کے کمانڈ کے اندر ہماری ایئر فورس، میں آپ کو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں انٹرنیشنل لاز کی، احتیاط کرنا پڑتا ہے، انڈیا کا جتنا نقصان پہنچا، جتنا نقصان دیا انڈیا کو، وہ اخبارات کی زینت نہیں بنا سکتے یا ہم بیان نہیں دے سکتے، لیکن انڈیا جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اور 2 جہاز جو پیچھا کرتے ہوئے آئے انہیں یہیں دبوچ کے مارا گیا، اور پھر وہ فوج جو للکار کے انڈیا کو کہتی ہے کہ ہم تمہیں جواب دیں گے، تمہیں سرپرائز دیں گے، ایسا سرپرائز دیا کہ بتاؤ، انڈیا نے جب حملہ کیا تھا، ہماری فوج نے، ہمارے ترجمان نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہم تمہیں جواب دیں گے۔ جب ہم نے جواب دیا، جب ابھی نندن کو پکڑا، ان کے جہاز گرا لیے، بتاؤ انڈیا کے کوئی ترجمان، کوئی آفیشل، کوئی آرمی کی طرف سے، کوئی سیولین کی طرف سے، یہ مودی اس فسادیے کی طرف سے کوئی چیلنج ہماری طرف آیا ہو؟ زبانیں بند ہو گئی، منہ بند ہو گئے ان لوگوں کے۔ وہ بزدل قوم، اور الحمدللہ یہ ہماری بہادر فوج جس نے چیلنج کیا اعلانیہ، ان کے منہ بند کرائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اس واقعے کو آپ نے ایسے پیش کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ انڈیا جیت گیا اور ہم ہار گئے۔ افسوس کی بات ہے، ایک ایسا واقعہ کہ پاکستان کا بچہ اور انڈیا کا بچہ جانتا ہے کہ اس واقعے کے اندر ہندوستان کو ایسا جواب دیا گیا کہ انشاءاللہ وہ کئی سالوں تک حملہ کرنے کے بارے میں بار بار سوچے گا۔ اور اتنے جرأت مندانہ رویہ اور کاروائی کو آپ نے انڈیا کے کورٹ میں پھینک دیا اور یہ کہہ دیا کہ انڈیا سے ہم کہاں رہے تھے، انڈیا سے ڈر رہے تھے۔ آج انڈیا کا میڈیا، انڈیا چیخ رہا ہے اور آپ کے ان الفاظ کو بیان کر کے اپنی گری ہوئی ایک فوج کے مورال کو بلند کر رہا ہے، اپنے قوم کے گرے ہوئے مورال کو آپ کے بیان کی وجہ سے بیان کر رہا ہے۔ میں افسوس کے ساتھ یہ بات جو بیان کر رہا ہوں بحیثیت ایک پاکستانی بیان کر رہا ہوں، میں کسی پارٹی کے خلاف نہیں، کسی کے خلاف نہیں، لیکن یہ براہ راست پاکستانی غیرت، پاکستانی حمیت، پاکستانی جرأت اور پاکستانی فتح کے خلاف بات ہوئی ہے، اس لیے برداشت نہیں ہو سکتی۔ میں معذرت چاہتا ہوں تمام پاکستانی بھائیوں سے، اگر کوئی دل آزاری ہوئی ہو کسی کی ہمدردی کی وجہ سے تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ دوسری پارٹیوں کے لوگ اور دوسرے لوگ ان کو سمجھائیں، میں سمجھتا ہوں بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے لوگ اپنے لوگوں کو سمجھائیں کہ ایسی غلطی نہ کریں جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام کو بولنا پڑ جائے اور میرے جیسے نیوٹرل آدمی کو بولنا پڑ جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت